لاہور میں رہتا تھا میں, تو میرے جو گارڈ تھے انہوں نے سوسائڈ کی تھی. ہم لوگ شو کر رہے تھے اپنا, اور اچانک سے مجھے شو کے دوران فون آیا کہ ایسا ہو گیا ہے, تو وی ہیڈ ٹو, وہ آخری بریک چل رہا تھا, تو وی ہیو ٹو ریپ دس اپ اینڈ دین وی وینٹ دیئر. پولیس آئی, دیکھا, فائنڈ آؤٹ جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی کہ اس کا جھگڑا اپنی بیوی سے ہوا تھا, اور وہ مسلسل 4-5 دن سے جھگڑا ایسکیلیٹ ہو رہا تھا, اور کچھ ایسی فرمائشیں تھیں جو ان کی بیگم کر رہی تھیں جس کو وہ ہی واز انیبل ٹو فلفل, اور ہی اینڈڈ ہز لائف. ایسا ہوتا ہے, اور یہ ریالٹی ہے, اور ہمارے یہاں کی سیڈ ریالٹی ہے. اٹ واز ریئلی ریئلی سیڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھی مینٹل ٹارچر جو ہے, مینٹل وائلنس جو ہے, وہ بھی ایک پارٹ پلے کرتا ہے. لوگ اپنے سائنس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریس ہیں, وہ ناخوش ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے جیسچر سے, اپنے لفظوں سے, لیکن بلیویبلٹی بھی نہیں ہوتی نا. وکٹم از ناٹ بلیوڈ, ناٹ ٹیکن سیریسلی. آپ ان کے سطحی مسکراہٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ ان کے اندر جھانکنے, کون اتنا وقت نکالتا ہے کسی اور کو سمجھنے کے لیے, رائٹ؟ سو انسٹیڈ کہ دوستوں پہ انحصار کیا جائے, فیملی ممبرس پہ انحصار کیا جائے, کیونکہ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ یار اپنے ارد گرد والے کے اوپر تھوڑا سا نظر رکھو, اتنا احساس رکھو, ایمپتھی رکھو کہ آپ کو کچھ ہنٹس تو ملے, اس کو پوچھ لو, اگین کنیکٹڈنیس کے اوپر. بٹ میں یہاں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں ساحر, سوئسائڈ ایک ظاہر ایک عمل ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ٹریل چلتی ہے, اچھا سوسائڈ کسی سرا کی طرف کہاں سے پکڑے, ہم کہاں سرا پکڑے. ہم پروفیشنلز جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر, جب تک کوئی ہمیں اپروچ نہیں کرے گا, ہم زبردستی کسی کو بٹھا کے نہیں کر سکتے. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اب مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, پلیز اپروچ کریں, پلیز ریچ آؤٹ کریں. آج ساحر کہہ رہے ہیں ہمیں کال کریں, ہم بھی اسی طرح سے اویلیبل ہوتے ہیں. سائلوز میں کام ہو رہا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے, ایموشنل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے, ریلیشن شپس پہ کام ہو رہا ہے. ریلیشن شپ اپنے آپ سے بہتر کیجیے, اور اس کے بعد پھر اپنے لوڈ ونس کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی دیکھیے. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ مت سمجھیں کہ آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کی ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی ریلیشن شپ بہتر ہو جائے, ٹیمپریری ڈسکمفرٹ ہوگا, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں. آپ انلرن کریں گے پرانے پیٹرنز, اور آپ ری لرن کریں گے کچھ نیا. آنیسٹلی اس بات کے لیے ہیٹس آف ٹو یو, بیکاز آئی تھنک خدا کا واسطہ, یہ میں ہمیشہ اپنی ہر چیز میں بولتا ہوں, ان لرن کرنا شروع کریں. یہ جو 100 سال کے اپنے بیگیجز کیری کیے میں نا, اس کو ان لرن کرنا شروع کریں. ظاہر کیسے ہوگا جب لوگ ٹاکسک ریلیشن شپ میں کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بھی اسٹاک ہوم سنڈروم کہلاتا ہے. بالکل, یہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے, آپ کا وہ سب کانشیسلی کمفرٹ, ایگزیکٹلی, اور اس میں آپ کمفرٹ فیل کرتے ہو, اور آپ اس سے اوپر جب نکلنے لگتے ہو تو آپ فیئر فل ہو جاتے ہو کہ کیا بہت سارا کردار نا ہمارے ادب کے ڈراموں کا بھی ہے, وہ اتنا وکٹمائز کیا جاتا ہے, اتنا ایسا دکھایا. آپ نے غالب کا وہ شعر سنا ہے نا, قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے, کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح. لیکن میں تو غالب کو ان 3 اشعار کے لیے, وہ تو میں تو ان 3 اشعار کے لیے مانتا ہوں جی. رہی ہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. اور نہیں کمال, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں تو کہیں اور جانا چاہتا ہوں. بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے, بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے, کوئی ہمسایہ نہ ہو اور صاحباں کوئی نہ ہو, پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور اگر مر جائیے نوحہ خواں کوئی نہ ہو. That's غالب. To me that's just, he was unbelievable. انہوں نے مومن کے ایک شعر کے لیے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, کہ اس پہ میں اپنا دیوان دے دوں گا. لیکن اسی غزل کا مومن کا ایک اور شعر زبردست ہے, اور یہ ہم سب کی زندگی ہیں. سن لیجئے, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تو بس بات صرف اتنی ہے